بیٹھ کے ان کو سمجھ آ گیا اے تو سارے کھا دیے نا سی جن کو اپنی اے بی سی کا بڑا ناز ہے اسی پہلے دن کا مدرسے جامع درس نظامی والا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے تسی ایک منٹ میں اس کے سامنے کاٹ جاتے کر سکتے درس نظامی کا پہلا سب ہے مولویوں کا کیا پتہ ہے مولویوں کا وہ پتہ ہے جو کسی نے پیو نہیں ملتا ساڑھے ہوتے دفعہ ٹھوک ٹھوک کے لاندے ہیں کہتے ہیں نہیں پرچہ ہزار کتو لاکھ کتو لیکن کروں تیرے نام پہ جانا پرچہ جھالنا سکے حضور کے نام کا بندہ ہے میں بڑا عاشق تھا میں بڑا غلام ہے اب جناب یہ پہلا درس نظامی کا ویسے سب ہے اس میں لکھا ہے کہ چوں وہ نماز روزے ہر کتاب تو آگے جا رہے ہیں پہلے تو ضروری ہے کہ کتاب کے حاصل کرو وضو نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی نماز پہلے پڑھانے سے پہلے نماز یاد قرآن سے پہلے عالم میں کوئی کسی جاؤ نہ سیدھی وہ پہلے کام جسے کا کہ پتر پاک کی لئے ایک مثال ہے تو پاک ہوئے گا تو مسجد کے اندر آنے گا پاک ہوئے گا تو پھر تیرے ایسے قرآن و حدیث نماز میں آنے گا پہلا مسئلہ جی پہلا مسئلہ ہے صدر تک کو نہیں آتا ہوتا ہاں جی آپ کے اندر عام علماء کرام کے علاوہ جو معلوم آنے کسی کا پانی کی اقسام کتنی ہے صدر صاحب وزیر اعظم صاحب صدر چودھری بان کر صدر اللہ ہو تو صدر کرنا بھی پڑھ سکتا ہے کمال نہیں ہوگی یہ لوگ کہتے ہیں نا جو نہیں ہم نے کہا ہم مانے کہ اس کی دعا کو مولا کے ساتھ آپ یہ بات مطلب ہے پانی کی اقسام ہے اس میں ایک جو قسم ہے جو آپ کو سمجھانی ہے وہ ایک پانی جو ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ استعمال شدہ اسلام میں سے کہا جاتا ہے اسلام اب یہ پانی یہ میرے جسم کے ساتھ آ گیا یہ ہو گیا استعمال اب یہ پانی ٹھیک نہیں ہے استعمال شدہ مستعمل یہ پانی میں پاک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ پانی خود پاک ہے لیکن یہ پاک کرے گا کیونکہ یہ ہمارے بشر کے جسم کے ساتھ ہے یہ پانی خود پاک ہے لیکن اس کو تسی لکھ باری اس طرح وضو کرو لکھ باری تسی نہ لو یہ پانی خود پاک ہے لیکن یہ پاک کرے گا نہیں کیوں کیونکہ یہ میرے تیرے آپ کے بشر کے جسم کے ساتھ مشق ہو گیا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں یہ ہے میرا اور تیرا جسم لیکن وہ پانی جو آقا و مولا کے قلبوں کے ساتھ مشق ہوا آج وہ پانی پانی نہیں رہا اور جن کے قلبوں کا دھوبن ہے آپ ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی وہ پانی پانی نہیں رہا حضور کے قلبوں کے بس ہو جانے کے بعد وہ مستعمل بھی نہیں بنا بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ حیات بنا کون دیتا ہے دینے کو مجھا میرے والا ہے سچا میرے والا ہے سچا جی استعمال شدہ پانی حضرت سلمہ آپ نے استعمال فرمایا آپ نے پی لیا آپ کو عمر نے غسل مبارک شریف فرمایا آپ نے جو سا پی لیا حضور کو پتہ لگا حضور نے آگے سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اس پانی کے پینے کی برکت سے رب نے آپ کے جسم کے اوپر ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دیا اس تو بڑی بھی گل ہے تو نہ سمجھ آئے تو کہ سمجھ آئے اب بتاؤ کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں ہے ہرنی نے بھی سمجھ آیا یہ حدیث مبارکہ میں سنا رہا ہے سارے سمجھ تو میلاد ادھر ہی ہے ہرنی کو بھی سمجھ آیا حدیث مبارکہ میں شیر کو بھی سمجھ آیا حدیث مبارکہ میں بکری کو بھی سمجھ آیا حدیث مبارکہ میں مکھی کو بھی سمجھ آیا حدیث مبارکہ میں ابابیل کو بھی سمجھ آیا حدیث مبارکہ میں بھیڑیے کو بھی سمجھ آیا حدیث مبارکہ میں چونٹی کو بھی سمجھ آیا حدیث مبارکہ میں مچھلی کو بھی سمجھ آیا حدیث مبارکہ میں کیوں جی تو پھر بھیڑی کو بھی سمجھ آیا یہ بھی حدیث مبارکہ میں شیر دی گل سنائی ہے ہیڈی دی سنائی ہے شیر دی دوئے در گل بڑی لمبی چلی ہے شیر دی سنا رہے شیر دی ساتھ کبھی سنا رہے جسے کہو کہ شیر تو دلیر سی شیر تو شیر تھا وہ تو دلیر تھا اس نے تو دلیری کا اظہار کرنا ہی تھا جیسے اتنی دلیری کتنا لے گئے یہ نہیں شیر دلی اسی گل سنانا بھی تو ہرنی دی بندے دے اندر ہرنی جتنی بھی کارنا ہوئے بندے دے اندر ہرنی جتنی بھی دلیری نہ ہوئے پھر بندہ کہے مسلم بیٹھ کے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے جی بس سنو جی ہرنی قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات آپ فرماتے ہیں ہرنی تھی دو بچے پیدا ہوئے
کتنے کی انہوں نے دودھ پلا رہے ہرنی کو دودھ پلا رہی ہے. 2 بچوں کی طرف دھیان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا کہ ایک شکاری گیا اور اس شکاری نے جال پھینکا چونکہ ہرنی کا دھیان تھا بچوں کی طرف. شکاری نے سنیا جناب جال کسی کے کہتے ہیں جال ہی کہتے ہیں. چلو شکاری نے سنیا جال ہرنی کی پھنس ہرنی شکاری نے جال کی پھنس ہرنی ہو گئی شکار جالی کے اندر بند کر کے اور جناب ایسے نہ شکاری اور لیا مدینہ ہم مدینہ پاک کی گلی میں ہرنی جو ان سے بند ہرنی تو چاہیے ہو گئی ایسے ہو گئے. ایک تو پہلی گال یہ سی سارے مدینہ دم توڑ گئی سارے ساتھ چھوڑ گئے اور ہرنی کو پتہ سی کہ بعد گردن جو تے چھری چھری میں دے گئی تو پھر اور غم تازہ کیوں ہو رہا تھا. ماں کی ممتا بھی تھی رہ کے خیال ہے کہ چھوٹے بچے بھی دودھ پیتے بچے ہیں وہ تو بھوکے پیاس سے بلے بلے کے تھوڑے طرف سے مار جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا. اب وہ ہرنی ہوئے تو پھر بات کیا بنی. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی بعد میں کھڑی ہو کے مسکرانے لگی. امام صاحب نے ہمیں تو پتہ نہیں کہ حضور آ گئے. آقا مولا حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. ہرنی نے دیکھا کہ مالک مختار ہے امام الانبیاء ہے حبیب خدا ہے تاجدار ختم نبوت ہے. ہرنی بعد میں کھڑی ہو گئی. اب ہرنی نے عرض کرنا شروع کیا حضور کے بارگاہ اقدس میں اپنا مقدمہ اس نے دائر کیا رکھ دیا. بتاؤ جی ہرنی نے عرض کیوں کیا. ہرنی کیا بولی ہوگی. میں نے اگر یہ بولی ہوگی نا لیکن ہرنی کو بھی یہ پتا تھا کہ کائنات میں اگر کوئی میری بولی سنے گا سمجھے گا میرے دکھ کا میرے درد کا میرے بچوں کا درد کا مطالعہ اگر اس کے اقرار میں کوئی کرے گا تو واقعہ مولا مالک مختار ہی کرے گا. ہرنی نے جناب اپنا مقدمہ دائر کیا. اختصار کے ساتھ ہرنی نے اتنی عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہوئے آپ مجھے اپنے دفتر پر سے کھول دیں میں ابھی کے ابھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی. اب حضور کو یہ پتا تھا کہ ہرنی نبیوں کی ماں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گی. حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہرنی رب کے حبیب کے ساتھ غلط زبانی نہیں کرے گی. لیکن حضور نے پھر بھی پوچھا کیوں کہ حضور چاہتے سن کہ ہرنی میری شان مصطفیٰ بیان کرے. شان بیان کی. حضور نے فرمایا کہ ہرنی میں نے کھول دے جے تو چلی جائے گھنے جنگل میں چلے جانے کے بعد وہ واپس نہ لوٹے تو پھر ہرنی نے پتہ کیا کہا. ہرنی نے کہا یا رسول اللہ پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لعنت ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے پھر وہ آپ کو درود پاک کا رسالہ نہ دے. جو اپنا حق کہتا ہے کہ نماز اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں اور نماز کے بعد درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں اور کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے کہ نہیں. اور اعتراض کون کرتے ہیں. یہ وہ کرتے ہیں کہ جب سرکاری دفتر سرکاری میٹنگوں میں جاتے ہیں پاک سر زمین کے وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دسو جی پاک سر زمین پاکستان کے ترانے کے وقت ہاتھ کھڑے ہو اور جناب باندھ دے بدا کھڑے ہو کے سارے ترانہ پڑھنے لگے کھلو جاؤ. اس وقت تم نہ پوچھو کہ جائز ہے کہ نہیں. جدو گل آ جائے مصطفیٰ چاہنے رحمت میں لانا ہو جائے جائز ہے کہ نہیں پھر ہم خطبے پوچھے تو اس کا مطلب ہے پھر اس کا اپنا ہی کام کریں گے. اب جناب ہرنی نے کیا یا رسول اللہ میرے اوپر اس شخص جتنے لانا کہ جس کے سامنے آپ کا نام کیا ہے پھر وہ آپ کو ضرور پاک کا رسالہ. آپ کا مولا نے کیا کیا انہوں نے ہرنی کو آزاد کر دیا. ہرنی چلی تھوڑی دیر بعد وہ شکاری آ گیا. شکاری نے آنی ہے آدھے نال عرض کی حضور شکاری میں شکار میرا محنت میری اور جالا میرا ہرنی میری ملکیت. ہرنی کہاں گئی. حضور نے فرمایا میں نے کھولی ہے ابھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے گھنے جنگل سے واپس آئے گی. عرض کرنے لگے حضور کہ دنیا وچ بھی اس طرح ہوا ہے کہ شکاری جانور کھل کر گھنے جنگل میں جا کے واپس لوٹے. حضور نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا اگر تو بندے کے ہاتھ سے چھوٹے تو واپس نہیں آتا لیکن اگر نبیوں کے امام کے ہاتھ سے چھوٹے پھر تو دیکھ کے واپس آندہ ہے کہ نہیں آتا. تھوڑی دیر بعد اب یہاں ایک نکتہ سمجھ سے بات اور شکاری اپنا ٹھٹا کر کے بولے نہیں جس طرح آج اسے کہنے نا نظام مصطفیٰ اپنے پاس کی اٹھو حضور کے دین کا کام کرو اٹھو حضور کا دین کا کرے گا. تو لبرل سیکولر نام نے آج مسلمان اتنی زبانیں انہوں نے تعلیم کیا نہیں پھر قرآن جناب سود کے بغیر قرآن کے بغیر خالی زکوٰۃ کے اوپر ان کا سسٹم کیسے چلے گا. اکانومی کس طرح رن ہوگی انفلیشن ہو جائے گی ڈاؤن فال ہو جائے گا اور یہ سارا کچھ کس طرح ہوگا. وہ تو بولے نہیں اس کو یہ معلوم تھا حتیٰ کہ وہ بھی مسلمان نہیں تھا لیکن اس کو یہ پتہ سی کہ جو بات
زبان مصطفیٰ سے ہوگی وہ پوری ہو کے رہے گی. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. چپ کر کے ہاتھ بند کرو. حضور نے جو فرما دیا. اب کچھ ہی دیر اس کے بعد نظارہ کیا دیتا کہ جنگل سے نہ وہ ہرنی آ رہی ہے شکاری کی طرف. جنگل سے وہ ہرنی چلتی بھی آ رہی ہے شکاری کی طرف. پھر اس سے بھی جو دل افریز بات ہے وہ ہرنی اس حال میں آ رہی ہے کہ وہ ساتھ میں 2 دودھ پیتے بچے بھی لے گئے. اب سامنے موت کھڑی ہے یقینی ہے. وہ ہرنی خود بھی آ رہی ہے, ماں کی ممتا بھی ہے, سارا کچھ ہے, اور وہ ہرنی اپنے 2 دودھ پیتے بچے بھی لے گئے. اب شکاری کے سامنے کھڑی ہو گئی. اب آپ بتاؤ جی دل پہ ہاتھ رکھ کے ساس کیا وعدہ وفا کرنے کا تقاضا اتنا نہیں تھا؟ اگر ہرنی وہ اکیلی بھی آ جاتی کیا وعدہ پورا نہ ہو جاتا؟ کلی بھی آتی تو وعدہ وفا سی, وعدے کا بھرم پورا تھا, وعدے کا تقاضا پورا تھا. لیکن وہ ہرنی خود بھی آئی, ساتھ 2 دودھ پیتے بچے بھی لے کر آئی. کیونکہ یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ قیامت تک جب بھی بات آ جائے قول مصطفیٰ کی, جب بھی بات آ جائے حرمت مصطفیٰ کی, اور جب بھی میدان لگ جائے شان مصطفیٰ کا, پھر جتنے مرضی آپ کمزور ہو, موت سامنے کھڑی ہو, پھر اکیلے نہیں جانا, پھر خود بھی جانا ہے, اور ساتھ دودھ پیتے بچوں کو بھی جانے کو نذرانہ دینے کے لیے. آپ یاس کی یاسلہ پہلے بات تھی میری اور میرے بچوں کی. اب بات ہے ذات مصطفیٰ کی. یاسلہ میں بھی حاضر اور میرے بچے بھی حاضر. جام میں نظرانہ لے کے بھاڑی بردائی جس سے حاضر ہو. اب جب شکاری نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور سمجھ بھی نہیں. اب حضور متوجہ ہے شکاری دیکھا. حضور نے فرمایا ہاں جی ان کو سی دسو ایک چاہے دینے کے درائد چاہیے اور نیا نیا سے ایک دیکھنے. اب آگے 3 تھی. حضور نے فرمایا کہ 1 چاہیے 3 چاہیے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کو معاملات یہ بن گئے کہ نہ 1 چاہیے نہ 3 چاہیے. اسی قرآن و حدیث کی گل کریے نظام مصطفیٰ کے نفاذ لوگ کہتے نہیں یہ مولوی سیاسی ہے, ان کو تو ایم این اے کا ٹکٹ چاہیے, ان کو تو ایم پی اے کی کرسی چاہیے, اور ان کو ذرا پارلیمنٹ کی بھارت دیکھنا چاہیے. نہیں, گل سنو جی شکاری نے گل کی تھی. شکاری نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ 1 چاہیے نہ 3 چاہیے. اب تو معاملات یہ بن گئے کہ پوری دنیا کے تاج اور تخت اور بادشاہیاں بھی مل جائیں, حتیٰ کہ چاند تارے سورج بھی میرے پاؤں کے اوپر آ کر کے چھاور کر دے. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے, چاہیے تو آپ کے نام کی غلامی کا پٹا گلے میں سجانے کے لیے چاہیے. حضور کی زیارت کرنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے جی, صرف اور صرف ہجری جانا ہے ایسے طرح مصطفیٰ پر. یہ ہماری تاریخ ہے کہ یا رسول اللہ والوں کی محنت ایسے بن رہے ہیں کہتے ہیں کہ بس اتنا سا کام آپ کریں, اس کے علاوہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, اتنا کا کام سارا چاہیے, 1 سال کی محنت ہے. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں آج آپ کا عمر ہو گیا 15 20 30 40 50 سال 60 سال, اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم, یہ پوری زندگی. ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہتے آپ جلسوں میں آنا, جلوسوں میں آنا, دھرنوں میں جانا, یہ کریں وہ کریں, زندگی کی جب آپ تجھے لٹا دیں, آپ نہ گولیاں کھائیں, پرچے کٹوائیں, کچھ بھی نہ کریں. زندگی میں صرف اور صرف 1 لمحہ دنیا سے بے خبر ہو, دنیا نہ وہ ادھر, دنیا میں زندگی میں صرف 1 لمحہ ہر چیز سے بے خبر ہو کر دل مصطفیٰ پر جا کر ہاتھ باندھ کر حادثے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بس پھر رسول نے آپ کو اتنا نوازنا ہے, اتنا نوازنا ہے, اتنا نوازنا ہے, پھر دنیا کے کائنات کے خزانے بھی آپ کے سامنے آ گئے تو وہی چھوڑنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو لینے آئے تھے ہندی, تو پھر آقا و مولا کے ہاتھ پر مقید ہو گیا, مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, توحید کی امانت کی, حضور کے ہاتھ پر عشق مصطفیٰ کا جام پی لیا. ہندی لینا سے ایسے کہ صحابے کی سمجھ رہے ہیں ہوگا درسل نظامی تھی عالم کی سمجھ رہا سال بعد ملتی ہے. ٹھیک ہے جی, تاری دی بھی تجوید کرو تو 5 سال کے بعد جا کے سمجھ ملتی ہے کی سمجھ جاؤ. تو یہاں صحابیت کی سمجھ لے کے لوٹا, کچھ لمحات پر مصطفیٰ کو کھڑا ہوا, تو پھر حسان کو سمجھ آئی بندہ ہندی لینا سے تقاضا تو یہی تھا نا کہ ہندی کے بدلے 1 نہیں چلو 3
کی امانت ملی, صحابیت کی سند ملی. اور وجہ کیا, یہ در کیا, امام صاحب نے فرمایا کہ تجھے سمجھ نہیں آئی, اور یہ کسی بادشاہ اور شہنشاہ کا در نہیں, سرکار کا در ہے, تیرے شاہ کو نہیں. جو مانگ لیا مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا, کچھ وہ دے نہیں سکتے. اس بحث میں نہ پڑھ, ہوش میں آ, اب اور بھی کچھ مانگ. اور جھولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ ذرا, اور بھی کچھ مانگ. اس در پر جو انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. ایسا چاہیے نہیں, ہمیں خدا کی قسم کچھ نہیں چاہیے, صرف رسول اللہ کا چھوٹا دین چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین سب راضی, میں اس لیے مسلمان, میں اس لیے ایسے چاہیے. تو اندر میں خود یہ جو آپ لوگ پڑھے نا اے بی سی ڈی کے پیچھے, کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اسکول کالج یا یونیورسٹی میں بھی زیر تعلیم ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی اسکول نہیں جا رہے ہیں, بس ایک بندہ. اچھا ماشاء اللہ, یہ جو باقی باب ہے یہ سارے درس نظامی ڈالے ہیں. اچھا اچھا, جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نا اسکول, جتنے بھی لوگ کالجوں میں جاتے ہیں, جو میڈیکل یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں یا عام یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, انجینئرنگ کالجز میں جا رہے ہیں, تو انہیں تو اگر تم پوچھو نا کہ جناب یہ آج کم سے کم 75 لاکھ روپے میں ایم بی بی ایس ہو رہا ہے 5 سال, کم سے کم یہ کسی کو بھی پوچھو, آپ بہن سے پوچھیں کہ آپ 75 لاکھ روپے کیوں کھا رہے ہیں, اور اسکول کالج یونیورسٹی میں بچے جا رہے ہیں, ہزاروں روپے آپ ڈرائیور کو دیتے ہیں, گڈی بھی لائیے, نہ اسکول کے خرچے بھی ہیں, میری بھاری بھرکم فیسیں کیوں ادا کی جا رہی ہیں. ان بچوں سے پوچھیں, ان کے والدین سے پوچھیں, تو جواب یہی ہوگا, واللہ یہ جواب ہے. ویسے بھی ہمیں جھوٹ مارتے اللہ رہتا ہے, رسول علم کے لیے نہیں, صرف اور صرف اچھی نوکری کے لیے تھا, اچھی کوئی نوکری مل جائے گی. میں تو آج لکھ کے دے دو کہ نام نوکری ہوئی نہیں ہے, اے بی سی ڈی کی وجہ تو ہمیں دنیا میں ملنا کچھ نہیں ہے. یقین کرو اگلے دن سارے سکول خالی نہ ہوئے, کیا بندہ زیادہ مدرسے آستا گھر سے نکلتا ہے, چھوٹا بچہ گھروں نکلے بالغ بھی نہیں ہے, جب گھروں نکلے گا تو پھر فرشتے اپنے نوری پر اس کے پاؤں کے نیچے پھر اس کے پاؤں میں پوچھے, پھر تسی شیطان بھی زور لانا ہے, لوگ بھی تانے مارتے ہو, تم اور بھی مارے ہیں. 8 سال درس نظامی کرے گا, پھر جناب اور جناب اگلی سنت لیندے لیندے 10-15 سال تیرے لگ جانے ہیں. ٹھیک ہے جی, 2-3 سال سے کسی لا دے گا, جناب 15 سال کے بعد تینوں پتہ نہیں, تینوں پھر بھی لوگ کہیں گے او ہے تو مسجد آ گیا, ہے تو ملا آ گیا. پھر لوگ جناب آپ کو کہیں گے, پھر کہوں تنخواہ بھی لوگ دیں گے 12 سال, آپ بھی 12-15 کتنی ہزار ہے, اگر آپ کتنی تنخواہ ہے. شیطان بھی زور لائے گا, وہ تیرے نہیں پتا, جناب 15-16 سال آپ کٹ کے آئیں گے, ماسٹر کی ڈگری دیں گے, آپ کو جناب سٹار میں 16 گریڈ میں نوکری لگے گی, بعد آپ ہارے ہوں گی, بارے ہوں گی. تو پھر شیطان ایسے طالب علم میں جو درس نظامی نہیں رکھتا, زور نہ لوگ تانے مارتے ہیں, اتنا کچھ پڑھ کے بھی اتنی خوبصورت رات ہے, سارا کچھ کر کے بھی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی ہے, 1 منٹ بھی موٹی ہوتے تھکے نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے, نمازوں بھی پڑھا ہے, سارا کچھ کرے, مڑ جناب ٹھیک ہے, روپیہ 500 روپیہ آپ کا ہے, 100 روپیہ نماز کا نکال ہے سمجھانا. یہ ویسے میں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, بتانا نہیں سمجھ. شیطان بھی اپنا زور لائے گا. ٹھیک ہے, طالب علم کو کہتا ہے کہ جناب وہاں اسکول کالج والا بچہ ہے, وہ صرف نوکری کے سوچ رہا ہے, جہاں شیطان کا بھی وسوسہ ہے, شیطان کا بھی زور ہے, لوگوں میں بھی کام ہے. آگے فیوچر جو ہے وہ صرف اور صرف 15,000 ہے, اور مسجد کے ساتھ ایک گزرا ہے, چھوٹا سا گھر ہے. لیکن پھر بھی اس سے تو آپ پوچھیں کہ تیرا سامنے کچھ بھی نہیں ہے, تو کیوں جا رہا ہے, وہ کہے گا صرف اور صرف رب اور رب کے حبیب کی رضا کے لیے, جس کے نور کے لیے جا. اور بدلے میں مجھے پوری زندگی 10,000 تنخواہ ملے, 15,000 ملے, لوگوں کے بچے برگر کھان, پیزے کھان, ساڑھے بچے جناب خیر ہے, دال دال سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, لیکن ہمیں قرآن اور حدیث کا نور چاہیے. اچھا تو ہم لین والے تنگ بیٹھے ہیں, یہ مولوی ہے, بعد میں آتے ہیں جہاں 12-15,000 روپے لے کے پھر بھی اترنا بیٹھے ہیں. یہ سوچ کل کی رات میں تو کافی ضروری ہے, تو پھر نوکری مل بھی جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ بڑا عہدہ مل بھی جائے گا. پھر آپ اگر آپ پوری زندگی سب کچھ پا جانے کے باوجود پھر بھی آپ حضور کو راضی نہ کر سکتے, پھر مجھے بتاؤ کہ آپ نے کیا حاصل کیا, کچھ نہیں کیا. ابھی ہم جیل میں کر کے جو میرے قریب ہیں وہ بیٹھے ہوئے انسپیکٹر صاحب, وہ ڈی ایس پی ہونے والے ہمارے سامنے ساجد صاحب وہ آئے جیل میں جاؤں نا, جو میں خود پولیس میں نے 9 سال کا انسپیکٹر میں نوکری کی,
یہ کمیشن کا میں نے امتحان پاس کیا، اس کے بعد جدید دنیا ہم نے بھی پڑھی ہے، آپ بھی پڑھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور پروفیسر بنے، جج بنے، پولیس میں جائیں، فوج میں جائیں، لیکن سب کچھ کریں حضور کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ نہیں ہے اپنی سے بھرتی ہو کے مڑ نہ پریش کو میں مولیاں کچھ نہ لا، ٹھیک ہے، اور ہم اسے مثال کے لیے جو نکلے اس میں گولیاں مارے مار کرتے، اس کو پرچے کرتے نہ کہ جب دین کی گل آئی نا 9 سال کی نوکری تھی اور میں نے اس وقت کو ڈی ایچ پی کہنے لگا، وہ ڈی ایس پی سے شاہ صاحب کی خوشا والا پوسٹ میں مجھے کہنے لگے کہ جناب آپ کی 32 سال آپ کی سروس رہتی ہے، ڈائریکٹ آپ افسر بنتی ہیں اور جناب بندے جوانی بھی ہو، پھول بھی لگے ہو اور جناب تنخواہ بھی ہو، سرکاری گاڑی بھی ہو، پروٹوکول بھی ہو، سب کچھ ہو، تو پھر بندہ لائک میں ایک طریقے سے لائک سنا آخری جو میری اے سی آر اینل کانفیڈینشیل رپورٹ سالانہ جو لکھی تھی ابھی بھی ایس ایس پی تک میں پڑھی ہے، جا کے آپ پڑھیں آپ کو مزہ آئے گا، وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، لیکن جب تو گل رہی نا ضرورت دی تھی تو پھر 9 سالہ نوکری ماری حکومت نے منہ دے جناب آپ نے تو روپیہ آج تک کام کر دیا۔ یہ بات کی تھی کہ میں نے اپنے کلیگ کے سامنے جو میئر کو اکٹھے ہم قانون اور دفتروں میں رہے سامنے بیٹھے، میں کہا جناب پھر اور میں نے کہا کہ جناب آپ نے روپیہ آج تک کام کا نہیں کیا، 1 روپیہ آپ نے رشوت نہیں دی، بتائیں ابھی آپ کے ڈسمسل آرڈر ٹائپ ہو رہے، ابھی آپ کو نوکری سے ڈسمس کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، پھر آپ بتائیں تو صحیح آپ کی بیوی بچوں کو روٹی کون کھلائے گا، روٹی کہاں سے کھائیں گے، گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا؟ تو 2017 میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا، میں نے یاد رکھو کہ اگر اے بی سی ڈی اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی کھلا سکتی ہے تو الف لام میم مجھ سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گی۔ پھر واللہ اپنا مقام پیدا کرو، سانو تو نہیں سمجھ آتی، مسلمان ہو مومن ہو اپنے آپ کو کہے آج کے مصطفیٰ، میں در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی دنیا دار کی طرف بیٹھ جائے۔ خانہ کعبہ شریف کی طرف آقا مولا نے دیکھا اور بیت اللہ کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ میں یہ معلوم ہے کہ تیری بہت بڑی عزت ہے، تیرا بہت بڑا مرتبہ ہے، تیرا بہت بڑا مقام ہے، لوگ کی طرف طواف کرتے، تیرے گرد جناب حج کرتے، سارا کچھ ہے، لیکن سن کہ قیامت تک جس انسان نے زبان سے مجھ محمد ربی کے نام کا کلمہ پڑھا اس کا مقام، اس کی عزت اور اس کا مرتبہ کعبۃ اللہ خود سے بکھر کر حضور کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، کعبے سے زیادہ عزت پا گئی، لیکن محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب آج ہم نے صدا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بلا دیا۔ کمال کی وفا ویسے نظر آتی تھی، کمال نہیں ہوگی ویسے، ڈب مرد جان کا بھی مقام تو اپنا مقام ہے، کمال ہوگی حضور علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ ہے اور 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں۔ آپ بتا دیں دنیا کے اندر کوئی 1.5 فٹ زمین کا ٹوٹا مجھے بتا دیں جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا الفاظ ہے، ہاں جی کوئی لے جی نام جو جدید تعلیم پانے اسکول تعلیم کی اور نام ہے بتا دنیا کے اندر حضور رحمت اللہ علیہ ہے۔ آج بتاؤ جس کا مصطفیٰ کا کیا گزرتی ہوگی، پوری دنیا میں 1.5 فٹ بھی زمین کا ایسا ٹوٹا نہیں ہے جس کے اوپر شریعت کا الفاظ ہے، اور جو 2-4 بندے ماں باپ بیوی بچے بھا کر بیٹھے ہیں، دنیا چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور جب نکل آئے سامنے پرچے ایک پرچہ کوئی نہیں جا سکتا، آج بھی اس دادر ایسٹریٹی کے دولت سے صبح میں ہو گیا ہے، ایک پرچہ کوئی نہیں جا سکتا، قوم 302 کا ہم خود پولیس میں ہیں، یہاں مقولہ مشہور ہے کہ 302 قتل عمد جان بوجھ کے قتل اتنی ڈاڑی دفعہ ہے، اگر یہ دفعہ درخت کے اوپر بھی لگا دی جائے نا تو عام مقولہ مشہور ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، وہ پھل دینا بند کر دیتا ہے، اس درخت کو پتا لوگوں کو پتا کہ وہ جاندار جو ہے وہ چل نہیں سکتا، جھوٹی دفعہ لگی، لیکن بتاؤ کہ درخت کے اوپر 302 لگے، درخت سوکھ جو ہے وہ سوکھ جائے، لیکن ممتاز قادری لبیک والوں کے اوپر 302 لگے، وہ پہلے سے زیادہ پھول بھی چاہے وہ چمکا پرچے بھی چڑھا رہے ہیں، پہلے میں گل کرتا سا کہ اتنے پرچے ہیں کہ مجھے خود بھی نہیں پتا، ابھی بھی نہیں پتا، الحمدللہ اللہ کا اور فضل ہوا ہے، اتنے پرچے ہم میرے اوپر اکیلے ہیں کہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا،
ہر تھانے ہر جگہ کے پرچے نے، لیکن گل یہ ہے کہ بعض پرچہ دے کے بندہ دھڑک جائے، جب بندہ حضور کے نام سے پرچہ بھی نہ چھال سکے، زمینوں کے لیے پرچے کٹوا لیتے ہیں، زمینوں کے لیے سر پھاڑ لیتے ہیں، زمینوں سے ڈانگا چک کے باہر آ جاتے ہو، لیکن حضور کے نام پہ بندے پرچہ بھی نہ چھال سکے، بندہ کہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، حضور کی عزت واسطے بندہ تھانے دار کے کام نہ ڈال سکے، کسی دنیا دار کے سامنے سینہ تان کے نہ کھڑا ہو سکے، بندہ کہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، پوری زندگی اپنے شہروں میں سوئے، ابھی بھی سوئے، ابھی جا کے پھر سوئے، اور پوری زندگی بندہ 2 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی نہ گزار سکے، بندہ کہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، پوری زندگی حضور کے نام پر صدقہ کرتا ہے۔ بتاؤ جی کون سا وہ بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا؟ ہے بھی ایسا بندہ تو کھڑا ہو، مہنگائی بہت ہے لیکن پھر بھی حضور کے میدان کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ ایسا بھی بندہ ہے جو یہ کہتے ہیں 2 دن سے بھوکا، ایسا بھی بندہ ہے جو یہ کہتے ہیں 1 دن سے بھوکا، حالات کدھر چلے گئے، لیکن پھر بھی حضور کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں چلا، اہل بیت اطہار کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میری آپ کا رزق بڑھا دے، میری عمر کا رزق بڑھا دے۔ پوری زندگی حضور کے نام میں کھایا ہے، 2 دن جا کے جیل کی دال کھانی پڑ جائے تو پھر کون سی ضرورت پریشانی ہے؟ اس واسطے تجھے تگڑے ہو گئے یار، کچھ بھی نہیں ہے، موت مرنا ہے، ایسے بھی جانا ہے، لیکن 6 کے 1 دن کی زندگی ادھر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ موت اگر حضور کے نام پہ آ جائے تو اس میں کون سی پریشانی ہے؟ زمین واسطے اپنی زمین کے اوپر بتائیں کہ کون ہے بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو یہ کہے کہ میں بیٹھا ہوں جڑا بندہ مرضی آ کے میری زمین مال کیوں چلا جائے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ ہے کوئی بندہ یہاں اعلان کرے کہ یار ہم نے دیکھیں جناب جو مرضی بندہ آ جائے کوئی نہیں کھڑا ہو گئی اعلان کر جناب کوئی بھی بندہ آ جائے میری زمین میں مال دے گئے تار اس تک بھیج دے، چلو جی 5 روپئے دینے کا اعلان بھی کرنا چاہتے جو مرضی آ رہی ہے 1 منٹ کیجیے، دسو جی اپنی زمین کی حدود کی اتنی رکھوالی کی ہے، 1 انچ بھی اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، جو بندہ آ گئے تاریخ اس سے ماس کیتا آئے تو ڈانگا بھی آ جائیں گے، باہر نکلے چکوپا بھی آ جائیں گے، پھر تسی کہو کہ جناب پرچے بھی ٹکانا سے تیار آپ پیو دادے جو زمین ہے نہیں دینی، تو سامنے میں تو قبضہ کر رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں، بتاؤ جی جو حدود اللہ پابند کی جا رہی ہے ان کا کون جواب دے؟ اپنی حدود میں کسی کو تار تک نہیں پھیرنے دی، پاؤں میں نہیں رکھنے دیا، جو حدود اللہ جو اعمال ہو رہی ہیں اس کا رکھوالی کون ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے تمہارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان تمہارا، اور باطل سے بچنے والے ہیں آسمان ہی ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تم نے ہمارا، ہم نے قرآن تو تم نے، قرآن کے قانون کا پیغام تو تم نے لے کے اٹھنا تھا، ملک پاکستان میں نفاذ کرنا تھا، دنیا میں نفاذ کرنا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جانتا ہوں کہ یہ امت ہم نے قرآن میں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا، جس طرح کافر پہ کے روٹی کے پیچھے، کافر پہ کے ڈالر موڑ کے پیچھے، آج مسلمان بھی گا ڈالر موڑ کے پیچھے، جانتا ہوں کہ یہ امت ہم نے قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین، اور جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری راتوں میں بجد بیداں ہیں پیرانے حرم کیا سکتی ہیں، اس لیے میں تشریح نہیں کرتا کہ لوگ کہیں کہ کہاں کے بڑے خلاف ہیں لوگ اس لیے بس بات رکھنا ہے ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے کہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں، بڑی ہو کھڑے ہوں گے نہیں حضور کے دین دنیا ظالم کے پیچھے نہ لگے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، کسی نے عقیدہ کرتے نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو کسی کی آگ ان سے ممتاز بن قادری کے خود سے رنگے ہوئے، کسی نے ڈاکٹر حافظ صدیقی کی دولت اور پون کے بس بیچی، کسی نے جناب آقا مولا کے ناموز کے جو گستاخ تھے گستاخوں کو رہا کیا، اور کسی نے جناب ٹرانسجنڈر بل جو ہے وہ پاس کروائے، اور کسی نے سیکیورٹی کے نام پر T20 میچ میں لیے 2 مساجد کو لاہور کے اندر نکالنے گئے، کسی نے لڑکیاں ناچنے والی ایکٹریسز آپ نے مسجد کے منار میں جو سے بچوا دی، کسی نے مسجد کے منار اتارے، کسی نے مسجد کے سپیکر اتارے، ان سے بڑا ظالم ہے۔ میں خود پولیس میں رہا ہوں، آپ کو ادھر بتا رہا ہوں، پاکستان میں اس وقت جتنے بھی قانون آپ کو پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی قانون اس وقت انفورس ہے، چاہے وہ تعزیرات ہے، چاہے وہ پینل کوڈ ہے، چاہے وہ CRPC ہے، چاہے وہ ضابطہ فوجداری ہے، چاہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، چاہے وہ پولیس رول ہے، چاہے وہ پولیس لا ہے، یہ سارے کے سارے قانون کافر کی قلم میں لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے قانون ہوئے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ چیف جسٹس ملک پاکستان کا ممتاز حسین قاضی عاشق رسول سامنے سے پہلے میں کھڑا ہوتا، آج بھی آپ اس کا فیصلہ اٹھا کے پڑھیں، چیف جسٹس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ممتاز قاضی تم نے جو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بالکل ٹھیک کیا، تم نے جو کیا حضور آپ کا مولا کی عزت ناموز کی پہلے داری کے لیے کیا، مانا تمہیں گستاخ رسول ہے، لیکن میں پھر بھی چیف جسٹس تجھے سزائے موت کو پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو کام تو نے کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن ملک پاکستان کے قانون کے مطابق جو کام تو نے کیا اس کی سزا سزائے موت ہے۔
اس سے بڑی اور جو ہے وہ ہمارے اوپر منہ کے اوپر کرنا ہے بتاؤ جو ممتاز آدمی صاحب ہے کل قیامت کے روز ہمارا گرمان پڑا کون ہے جو چلا سکے گا آج ڈاکٹر آپ صدیقی صاحبہ کہ ہم تو بلّہ ہر دعا میں بھی دعا کرتے ہوں کرائے کل ان کی خبریں چاہ رہی ہیں کل سے وہ جیل کے اندر ان کی وفات ہوگی جب یہ گل سچ ہوئی اور اگر ہم ان کو پوری زندگی چھڑا نہ سکے تو انہوں نے جس دن ہمارا گرمان اس طرح پکڑا بتاؤ جی کون چھڑا سکے گا تو اس لیے غیرت بڑی چیز ہے جو ہمیں سب کو یہ باتوں کے لیے جو حضور کے غیرت پر قرآن جنہوں کے اندر درد نہیں ہے نا جن کے اندر غیرت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوپر لڑکے چھانے والے بیٹھے ہیں بیٹھ گئے اوپر قیدہ ختم نے بول کے غدار بیٹھے ہیں بیٹھ گئے اوپر مرزائی قادیانی کو منکرین ختم نے بول کے اپنا بھائی کہنے والے بیٹھے ہیں بیٹھ گئے اوپر جناب محافظ ناموس سے رسالت کو سینے گولی چلنے کرنے والے بیٹھے ہیں بیٹھ گئے جو جدھر چاہے اس کو چلنے دیا جائے لیکن ہم تو نہیں کا ساتھ ہیں کہ آپ دیں ہم کوئی اعتراض نہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ جس کو تم نے اپنا اس دنیا میں اپنا راہ مانا جس کے ساتھ جس کی محبت آپ نے دنیا میں دل میں بسائی اس کا معنی یہی ہے جس کو آپ نے لیڈر مانا جس کے لیے آج آپ زور لگا رہے جس کے لیے آج آپ نعرے لگا رہے جس کے لیے آج آپ پیسہ لگا رہے جس کے نظام کے لیے آپ آج کھڑے ہیں اس دنیا میں بھی آپ اس کے ساتھ ہیں اور قیامت والے دن بھی روز حشر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہے ہیں یہ ہمارا اپنی چیز ہے اور جو ہمارا فرض ہے اس کے بارے میں کچھ ہونے کا نہیں ٹھیک ہے حضور کے دین کے کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو وعدہ ہے جی انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہم اس کی پیروکاری کریں گے انشاءاللہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ حضور کے دین متین دین مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے تمام سرائے برے کار رہیں گے انشاءاللہ آج کے بعد جیب سے پیسہ نکلے گا تو حضور کے دین کی سر بندی کے لیے پیسہ لگانا مساجد کے اوپر پیسہ لگانا مدارس کے اوپر پیسہ لگانا حضور کے دین کی سربلندی کے لیے وعدہ جی انشاءاللہ آج کے بعد اگر بولنا بھی ہے اگر جسم میں جان بھی ہے تو وہ بھی حضور کے دین انشاءاللہ دعا ہے آپ کے دلوں کے اندر جتنے بھی جائز نہیں خطرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے اور پورے اخلاص کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے